ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے اعلان کے بعد امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سفارتکاروں کو تل ابیب اور یروشلم سے باہر سفر سے روک دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ وہ اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ کو یقین ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ ضرور کرے گا، تاہم وقت اور جگہ کے تعین کے حوالے سے امریکہ بھی لا علم ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ امریکہ کو جنگ کی طرف مائل کر سکے۔ ایران کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ یورپ نے بھی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب پر مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ایران کو تنبیہ کی ہے۔ ٹویٹ کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان پر واضح کرتے ہیں کہ ایران کو مشرق وسطیٰ کو وسیع تر تنازع کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے۔ مجھے غلط اندازوں کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ یہ غلط اندازے آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ ایران نے 1 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے کے احاطے پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں ایرانی جنرل سمیت 6 فوجی مارے گئے تھے۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ علاقائی سطح پر ہونے والی پیش رفت اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے غزہ میں مزید انسانی امداد کی فراہمی کی اہمیت پر بات کی۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے سبب اسرائیل اور مسلم مخالف جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع جلد از جلد ختم کر کے پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Terry speak to this on a number of occasions, including in Israel, when he said that the worst thing that can happen is people dehumanizing each other, and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other, it gives license, not legit actual license, but they give themselves license to do any sorts of things that we would oppose and that are not in anyone's interest. So it's absolutely one of our concerns. We have unfortunately seen a rise in anti-Semitism. We have seen a rise in anti-Muslim sentiment. We would obviously don't want to see anyone spreading hate in any form. And I would just say that we are trying to bring an end to this conflict as soon as possible and find a durable solution to this conflict, because it is in the interests of Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike. It is in the interest of all parties to see this conflict end. That is the path forward. And I know it's incredibly difficult and it looks incredibly bleak, but it is our assessment that at the end of this conflict, it is going to end, that if there is not a path forward, Israel is going to be back with the same security risks it has had since before October 7th. It is going to be in the same position with respect to a lack of relationships with all of its neighbors. And it is in Israel's broader security interest to find a path forward for reconciliation with the Palestinian people, as difficult as that seems. صدر آصف علی زرداری نے غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی افواج کی جانب سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر آصف زرداری اور ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ ایوان صدر پریس ونگ کے مطابق صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر زرداری نے ایرانی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ عید پر بھی اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ 24 گھنٹے کے دوران 63 افراد شہید اور 45 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 33,545 افراد شہید
اور 76,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی افواج کے حملوں نے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن بچوں نے عید کے موقع پر خوشی کے مختصر لمحات ڈھونڈ ہی لیے۔ چھوٹے بچے کو عید کے دن گھر کے ملبے سے سائیکل ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ گلشن اقبال میں ڈکیتی مزاحمت پر گھر کے واحد کفیل اور اکلوتے بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ مقتول تراب زیدی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آصف خان سے جانتے ہیں، بتائیے آصف۔ اس وقت ہم گلشن چورنگی پر موجود ہیں، جہاں پر رات گئے فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ ڈاکوؤں نے کراچی کے ایک اور شہری کو قتل کر دیا ہے ڈکیتی مزاحمت پر۔ تراب زیدی ہیں جن کی رہائش یہیں پر ہی واقع تھی، اس فلیٹ کے نیچے جہاں پر یہ ATM ہے، اور یہ فلیٹ سے اپنے دوست کے ساتھ اترے ہیں، یہاں پر واقع ATM سے پیسے نکالے ہیں، اور جیسے ہی باہر آئے ہیں تو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان تھے جنہوں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ان کے جو دوست ہیں انہوں نے تو اپنا پرس اور موبائل فون ڈاکوؤں کو دے دیا، تاہم تراب زیدی کی جانب سے مزاحمت کی گئی، جس پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، اور فائرنگ سے جو تراب زیدی ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ اب اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ گلشن اقبال پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے۔ جو مقتول تراب زیدی ہیں وہ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس کے علاوہ مقتول کے 3 بچے تھے۔ مقتول کے والد ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، ان کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے اکلوتے بیٹے کو چھین لیا۔ 3 بہنوں کا بھائی تراب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جان سے گیا۔ مقتول کے والدین شدت غم سے نڈھال ہیں، کہتے ہیں بیٹا عیدی کے پیسے لینے دوست کے ساتھ ATM گیا تھا، تراب کے دوست نے ڈکیتوں کو پیسے اور موبائل دے دیے، تراب نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے سر پر گولی مار دی۔ مقتول کے والد نے وزیر اعلیٰ سے قاتلوں کی گرفتاری کی اپیل کی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دیگی گلی میں لگانے پر جھگڑا ہو گیا، فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رینٹے کار مالک اور پکوان سینٹر مالک کے درمیان جھگڑے میں پیش آیا۔ اویس نامی شخص نے پکوان سینٹر کے مالک کو ٹانگ میں گولی ماری اور فرار ہو گیا۔ فائرنگ سے پہلے فریقین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ جھگڑا دیگیں باہر گلی میں رکھنے پر ہوا۔ پولیس نے مقدمے کا اندراج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور بات ہو جائے موسم کی، چمن اور گرد و نواح میں صبح سے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش جاری ہے۔ تیز ہوائیں چلنے سے متعدد سائن بورڈ گر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ رات شمالی بلوچستان میں بارش کا نیا سسٹم داخل ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں رات گئے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ سفاری زو میں شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ عید کی خوشیوں کا لطف اٹھانے پہنچ گئی۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے الماس خان۔ جی الماس، کا تیسرا دن ہے اور بچے اپنی 2 روز اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے جو عیدی اکٹھی کی ہے وہ یہاں پہ آج خرچ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ عیدی کتنی جمع ہو گئی؟ کافی زیادہ جمع ہو گئی تھی، کافی ساری جمع ہو گئی ہے، اور کچھ پیسے کھانے پینے پہ بھی لگ گئے، پارٹی پہ لگ گئے تھے۔ فیملی کے لیے بہت اچھا سپورٹ ہے، اور زیادہ پارکس بننی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے شہر کے اندر یہ اس طرح کے لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں جہاں پہ لوگ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ نیٹ اینڈ کلین ہوگا سب، یہاں اینیمل زیادہ ہوں گے تو بچوں کو بھی مزہ آئے گا۔ اس وقت لاہور کا ٹیمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس کے باوجود یہ پیارے پیارے بچے انجوائے کرنے آئے ہیں اور عید کا تیسرا دن اسی طرح ہی انجوائے کریں گے۔ فیصل آباد میں عید کے تیسرے روز بھی بچے موج مستی کرنے والدین کے ہمراہ تفریحی مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر الزمان سے۔ جی قمر، کے تاریخی جناح گارڈن میں موجود ہیں، جہاں پر اس وقت فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ خوب بچے جو ہیں موج مستی کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک فیملی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں۔ چاٹ کھائیے، ساری چیزیں گھومے، اب ہم لوگ اور انجوائے کر رہے ہیں۔ دادا ابو، دادی امی، نانا ابو، نانی امی، خالہ نے، ساتھ مما پاپا نے، سب نے ہمیں عیدی دی اور ہم نے اس کو خرچ کیا۔ جھولے لیے ہیں، سلائڈ لی ہے، پینگ لی ہے اور چاٹ کھائی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں بے حد خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں باغ جناح میں آئے ہوئے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ عیدی کے جو پیسے ملے ہیں ان سے مختلف چٹپٹے جو ہیں وہ پکوان، مختلف چیزیں کھائی جا رہی ہیں، کھلونے خریدے جا رہے ہیں اور خوب آج کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی،
اور چھوٹی دنیا اپنی عیدی خرچ کرنے پہنچ گئی ہے وادی مہران۔ سکھر میں بچوں نے عید کے 2 روز خوب عیدی جمع کی، اب تیسرے روز بچے عیدی اڑانے میں مصروف ہیں۔ کھانے پینے سمیت سکھر بیراج پر کشتی میں دریا کا نظارہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سکھر سے ہماری نمائندہ سہرش کھوکھر سے۔ جی سہرش، عید کا تیسرا روز ہے اور آج جو ہے وہ بچہ پارٹی لبے مہران پہ کشتی میں دریائے سندھ کے خوبصورت نظاروں کو جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے۔ ان کی عیدی جو بچی ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ ایک بچی ساتھ موجود ہے، اس سے جانتے ہیں۔ نور حرم، آپ بتاؤ آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے اور عیدی کتنی جمع ہوئی تھی؟ میری 1000 عیدی جمع ہوئی تھی۔ کشتی میں گھوم رہی ہو، آپ کو کشتی میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا اچھا وہ ہے نظارے۔ کہاں کہاں گھومنے گئی؟ عیدگاہ گئی تھی، پھر ہاں یہاں پہ گئی۔ 900 روپے جمع ہے، اتنا سارا مزہ آ رہا ہے۔ عید کے 2 دن جو ہیں وہ رشتہ داروں کے بھی گئے، آپ ہی کے بھی گئے۔ اب عید کا تیسرا دن جو ہے دریا کا خوبصورت نظارہ کیا جا رہا ہے۔ عید کے تیسرے روز بھی سیاحوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شانگلہ کے سیاحتی مقامات پر پہنچ گئی ہے۔ منچلے لوگ موسیقی پر جھوم رہے ہیں اور گرم پکوانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے عید الفطر کے لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے شانگلہ سے ARY نیوز کے نمائندے سرفراز خان۔ آج عید کا تیسرا روز ہے، ایسے میں سیاح جو ہے اور جو منچلے نوجوان ہیں، اس طرح جو چھوٹے بچے ہیں، وہ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے شانگلہ کے مختلف سیاحتی مقامات کی طرف امنڈ آئے ہیں اور لوگ میوزک ہے اسے بھی لطف اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف پکوان ہیں ان پہ بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کا جو خوبصورت اور حسین موسم ہے اس سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ آسمان پر گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، گرمی کی جو شدت ہے اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسے میں سیاح جو ہے وہ بھی عید کی جو چھٹیاں ہیں انہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ اور اب خبر یہ کہ نوشہر و فیروز کے علاقے 18 شاہ میں 4 سالہ بچی کو اغوا کے بعد درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والا ملزم ضمیر سیال پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ضمیر سیال راجپور موری کے قریب مقابلے میں ہلاک ہوا۔ ملزم ضمیر سیال معصوم بچی دعا ریپ و قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا۔ 4 سالہ دعا سولنگی عید والے دن گھر کے باہر سے اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ لاپتہ دعا سولنگی کی گزشتہ روز لاش برآمد ہوئی تھی۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں باپ کے ہاتھوں قتل 7 بچوں اور بیوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ 1 7 8 جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پولیس نے افسوسناک واقعے کا دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم سالہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ گزشتہ روز سنگدل باپ نے 7 کم سن بچوں اور بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ لاپتہ افراد کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں، جبکہ کمیشن ایسے حقائق بھی سامنے لایا ہے جن کے تحت کچھ افراد لاپتہ نہیں تھے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق کمیشن کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہر ماہ مقررہ تاریخ پر اجلاس ہوتا ہے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سیاسی ذمہ داری کے ساتھ حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ کوئی فیملی سمجھتی ہے ان کا فرد لاپتہ ہے تو وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ایسے افراد ملوث پائے گئے جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں تھے۔ ان واقعات میں مچھ اور گوادر کے حالیہ حملے شامل ہیں۔ بلاول بھٹو لاپتہ افراد کے مسئلے کو بلوچستان اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ صوبائی حکومت صدر آصف زرداری کے ویژن پر مفاہمت کی پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ کرکٹ ٹیم کی سٹار آل راؤنڈر عالیہ ریاض اور کمنٹیٹر علی یونس کا نکاح آج لاہور میں ہوگا۔ تقریب نجی فارم ہاؤس میں ہوگی۔ قوالی نائٹ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ تقریب میں علی یونس کے بھائی وقار یونس، دوست، قریبی رشتہ دار اور کرکٹر شرکت کریں گے۔ عالیہ اور علی کی منگنی چند روز قبل واہ کینٹ میں ہوئی تھی۔